حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے اصلاح احوال کے موضوعات کے اوپر سلسلہ وار خطابات کر رہے تھے۔ آپ احباب سماعت فرما رہے تھے جو کہ غافلین دلوں کو متنبہ کرنے کے لیے تھے۔ سلسلہ وار یہ خطابات جاری تھے، اور پھر آپ کے سامنے ذوالحج شریف کا ماہ مبارک آ گیا، تو اپنی اس گفتگو کو روک کر ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی مقدس بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کیا، قربانی کے فضائل مسائل پڑھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کیا۔ پھر خصوصی طور پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مقدس بارگاہ میں خراج تحسین اور خراج عقیدت و محبت پیش کیا۔ پھر محرم شریف شروع ہو گیا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جم کر بڑی محبت کے ساتھ ذکر اہل بیت کیا، اور 9 اور 10 محرم کی رات کو پھر خصوصی نشست میں کوئی 1.5 پونا 2 گھنٹہ ہم نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت اور شان میں گفتگو کی، آپ نے سماعت فرمائی۔ اب یہ سارے دن گزر گئے، اب ہم واپس اپنے موضوع کی طرف پلٹ آئے ہیں۔ تھوڑا میں جو ہم نے اب تک اسباق پڑھے تھوڑا تھوڑا دہراؤں گا تاکہ ہم واپس ٹریک پہ آ جائیں، آپ کو سارا یاد ہو جائے۔ پھر ہم ترتیب کے ساتھ آگے پڑھتے جائیں گے، پھر آپ کو لطف آئے گا۔ اب تک ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ پڑھا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، اور آپ کو خلعت خاص پہنائی، آپ کو جنت میں رکھا، آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، مسجود ملائکہ بنایا، بڑی عزت بڑی شان اور اپنا خاص قرب عطا کیا، اور منع فرمایا کہ یہ ساری جنت تمہارے لیے، یہاں رہو کھاؤ پیو، مگر ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو آدم علیہ السلام بھول گئے، تو بھلے بھول کر نافرمانی ہوئی، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی، تو آپ دیکھیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت میں رکھا، خلعت خاص نوری لباس پہنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، کتنی عزت عظمت شان عطا کی، مگر تھوڑی سی بھول ہوئی تو اللہ رب العزت نے وہ لباس فاخرہ بھی لے لیا، وہ عزت شان بھی لے لی، اور جنت کی سکونت بھی لے لی، اور زمین پر اتار دیا۔ دوسری طرف ابلیس کا ہم نے پڑھا، اس نے بڑی اللہ کی بندگی کی، بڑی عبادت کی، بڑی اطاعت بڑی فرما برداری کی، اللہ پاک نے اس کو اتنا عروج اتنی مقبولیت عطا کی، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا۔ اللہ رب العزت اس کی عبادت، اس کی تابع فرمانی کی وجہ سے، اس کے ذکر کی وجہ سے اس کو عروج دیتا گیا، زمین سے آسمان پہ بلا لیا، پھر دوسرے، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک بلایا، پھر اور قرب عطا کیا، پھر سارے فرشتوں کا استاذ بنا دیا، معلم الملائکہ، اور سارے فرشتوں کی سرداری عطا کر دی، اور خزانوں کا خزانچی بنا دیا، اور زمین آسمان اور جنت کی سرداری دے دی۔
اور جب اللہ پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے تکبر کیا، اس نے واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ جب اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے وہ ساری عبادتیں رد کر دیں۔ وہ جو عبادتیں کر کر کے اتنا اللہ کا مقرب ہوا تھا، اور جن عبادتوں کے باعث اتنے رتبے اور علو شان ملا تھا، وہ ساری عبادت بھی مردود کر دی، اور ساری عزتیں رتبے شانیں بھی سلب کر لیے، اور لعنت کا طوق گلے میں ڈال کے جنت سے نکال دیا اور اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا۔ موضوع ہمارا یہ ہے کہ گناہوں کا بدلہ اس جہان میں بھی ملتا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، یہ یاد رکھیں، اس نقطے کو ہم نے یاد رکھنا ہے، بھلے یہ سال گفتگو چلے 2 سال چلے، اس نقطے کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا، بھئی اللہ پاک آپ کو توبہ کی مہلت نہ دے، زندگی کا کیا اعتبار ہے؟ جو سانس اندر گیا پتہ نہیں یہ باہر بھی آئے گا کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ۔ ہم کیا ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسوہ عطا کرنے کے لیے، سیرت عطا کرنے کے لیے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ جو سانس اندر گیا پتہ نہیں یہ بھی باہر آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ہم نے آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا صبح مل جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، شام مل جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا آج تیرے پاس فرصت ہے، آخرت کے لیے کچھ کر لے، کل نہ جانے فرصت نہ رہے۔ آج تیرے پاس مہلت ہے، کچھ کر لے، کل نہ جانے مہلت نہ بچے۔ آج صحت تندرستی ہے، کچھ کر لے، نہ جانے کل صحت تندرستی نہ رہے، بیماریاں گھیر لیں اور چاہ کے بھی کچھ نہ کر سکے۔ آج زندگی ہے، کچھ کر لے، کل نہ جانے زندگی ختم ہو جائے۔ اور آقا علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء میں جاتے یا وضو ٹوٹ جاتا فوراً وضو کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرتے آقا اب تو نماز کا وقت بھی نہیں ہے، تو پھر آپ وضو کے لیے اتنا اہتمام، اتنا تکلف کیوں فرماتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسوہ عطا کیا، ہمیں تعلیم عطا کی کہ میری امت متنبع ہو جائے، مجھ سے سیرت، مجھ سے اسوہ سیکھے اور میری طرح ہم وقت موت کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں جانتا کب میرے مولا کا بلاوا آ جائے، اور نہیں چاہتا کہ میری موت اس حال میں آئے کہ میرا وضو ہی نہ ہو۔ سمجھے؟ حضور علیہ السلام تو موت کے لیے اس طرح ہم وقت تیار رہتے ہیں، اور ہماری غفلت کا عالم آپ دیکھ لیں، ہم یوں پھرتے ہیں جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ ہر روز مرنے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کے جنازے پڑھتے ہیں، ان کو دفن کرتے ہیں، مگر رتی بھر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ ابھی کل پرسوں ہمارے دوست فوت ہوئے، رات 1 بجے ہم جنازے میں قبرستان تھے۔ اللہ پاک جانتا ہے، میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ادھر تدفین کر رہے تھے اور کہہ کے مار مار کے لوگ ہنس رہے تھے۔ میں نے قبرستان کے اندر بالکل ان کے تدفین کے پاس لوگوں کو کہہ کے مار مار کے ہنستے دیکھا۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے دل کس حد تک مردہ ہو گئے ہیں، کس حد تک ہم برباد ہو چکے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موت سے بڑا واعظ ہی کوئی نہیں، موت سے بڑی نصیحت ہی کوئی نہیں، موت خود ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ جب مرنے والوں کو بندہ دیکھتا ہے تو دل میں ضرور آتا ہے ایک دن آنے والا ہے، میں نے بھی ایسے وفات پانی ہے، میرا بھی ایسے جنازہ اٹھے گا، میرا بھی ایسے جنازہ پڑھا جائے گا، مجھے بھی ایسے قبر میں اتارا جائے گا، میرے اوپر بھی ایسے مٹی ڈالی جائے گی۔ یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں اور اندر آواز بھی آتی ہے، مگر ہم بدلتے نہیں ہیں، ہم سنورتے نہیں ہیں، سدھرتے نہیں ہیں۔ تو یہ انتہا ہے ہمارے دل کے سیاہ ہو جانے کی، دل کے مردہ ہو جانے کی، اور ہمارے برباد ہو جانے کی۔ تو عزیزان محترم، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ کسی بھول میں نہ رہے
بندہ جو بھی یہاں گناہ کرتا ہے، یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن اس کے اوپر عادل اور شاہد ہے۔ قرآن پہلی اقوام کے سارے واقعات کو بیان کرتا ہے کہ پہلی قوموں نے کیسے نافرمانیاں کی، اور اسی جہان میں، اسی دنیا میں ان کے اوپر کیسے کیسے عذاب آئے، جو قرآن بیان کرتا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں آپ پڑھ لیں۔ پھر ہم نے پڑھا آدم علیہ السلام سے جب بھول ہو گئی، اللہ نے لباس فاخرہ، نوری لباس لے لیا، زمین پہ اتار دیا، تو آدم علیہ السلام اس کے اوپر رونے لگے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کے حضور گڑ گڑائے، آنسو بہائے، حتیٰ کہ 350 سال اللہ سے معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اور رجوع کرنے اور توبہ کرنے اور در مولا نہ چھوڑنے کا صلہ، اجر اور جزا یہ دی کہ فرما جاؤ آدم، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں تمام نسل بنی آدم کا باپ بنا دیا اور تمام نسل بنی آدم کا امام اور تاجدار بنا دیا۔ تو اس میں ہمیں سبق دیا کہ گناہ ہو جائے، بھول ہو جائے تو فوراً رجوع کرنا ہے، اور تمہارے بابا آدم علیہ السلام کی سیرت سامنے ہے، جب معافی مانگو گے، رجوع کرے ہوئے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد ابلیس کا پڑا کہ اس سے جب یہ غلطی، یہ خطا، یہ گناہ ہوا کہ نافرمانی کی، اللہ کی حکم عدولی کی، سجدہ نہ کیا آدم علیہ السلام کو، تو اللہ پاک نے ساری عبادت اس کے منہ پہ مار دی، اس کے رتبے، عزتیں، شانیں سب کچھ سلب کر لیا، لعنت کا طوق ڈال کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اب ہزاروں سال بیت گئے، اس بدبخت نے رب کی طرف رجوع نہیں کیا، اللہ کی طرف رجوع، معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، اللہ کے حضور ملتجی نہیں ہوئے، تو اللہ رب العزت نے پھر اس کے ساتھ کیا کیا کہ آج تک وہ راندہ درگاہ ہے، اور آج تک اس پہ رب ذوالجلال کی لعنت پڑ رہی ہے، اور قیامت تک آنے والی مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، جنات کے لیے اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ تکبر کرنے والے سے اللہ توفیق توبہ بھی سلب کر لیتا ہے۔ پھر عزیزان محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ میں جتنے اسباق اب تک پڑھے میں ان کو تھوڑا تھوڑا ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ پھر اس ریک پہ ہم آ جائیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدمی محروم ہو جاتا ہے گناہوں کے باعث، گناہوں کے باعث بندے کو محروم، بدبخت بنا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے المیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات ہر کام میں ناکامی اس لیے ہوتی ہے، توجہ کریں میری طرف، ہر کام میں ناکامی اس وجہ سے ہوتی ہے، بعض اوقات کسی کی بد دعا لگ جاتی ہے، ماں باپ، بزرگوں، کسی کی آپ نے بے ادبی کی، دل آزاری کی، ان کے دل سے ہار نکلی، بد دعا نکلی، بد دعا لگ گئی، اس سے بھی بندہ ناکام و نامراد ہو جاتا ہے، بدبخت بن جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی کی نظر بد لگ جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں 100% لوگ یہی کہتے ہیں، جب ہر کوشش کے باوجود کام نہیں چلتا، ہر کوشش کے باوجود کامیابی نہیں ہوتی مقصد میں، تو ہم کہتے ہیں جی بندش لگ گئی، کسی نے بندش لگوا دی، جی جادو کر دیا جی، 100% لوگ یہی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے دوستوں، کوئی شک نہیں جادو بھی ہوتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے، کوئی شک نہیں نظر بد بھی لگ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نظر بد جو ہے اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، نظر بد آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور زیادہ تر لوگ نظر بد سے مرتے ہیں اور قبروں میں جاتے ہیں۔ نظر بد بھی برحق ہے، جادو بھی برحق ہے، مگر ان ساری باتوں کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، اپنا محاسبہ کریں، کہیں آپ اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم سب کو اپنے اپنے حال کا پتہ ہے،
آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس نافرمانی کے باعث بھی اسے محروم اور بدبخت بنا دیا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں جی جادو ہو گیا، جی بندش لگوا دی بھائی، اور بھائی اپنے آپ کو پر اپنا محاسبہ کر، کہیں تیرے گناہوں کے باعث تیرا مولا تو تجھ سے ناراض نہیں ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس پر کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی زندگی پہ نظر، جب آپ آنکھیں بند کر کے اپنے اندر جھانکیں گے تو اندر سے مولا آپ کو دکھائے گا تیرے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، سمجھیں؟ تو بس اس پر استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، سچی توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑنے کا پکا عہد کریں، تو دیکھیں ساتھ ہی اللہ آپ کا مقدر کھولنا شروع کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے فرمایا جب ہر طرف سے مصائب، الام، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں گھیر لیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، فرمایا استغفار پڑھو، اللہ پاک نکلنے کے راستے پیدا کر دے گا اور تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، سمجھے؟ تو کثرت کے ساتھ استغفار کریں، گناہ چھوڑ دیں، فرما برداری اختیار کریں، کثرت سے استغفار کریں اور کثرت سے صدقہ و خیرات کریں، انشاءاللہ العزیز یہ معاملات کھل جائیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں نے آپ کو سنایا، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا، آپ نے بھی یہی فرمایا کہ جب آپ نے فرمایا برائیاں غالب آ جاتی ہیں، بندہ گناہ ہی کرتا جاتا ہے، گناہ ہی کرتا جاتا ہے، گناہ ہی کرتا جاتا ہے، نیکی بچتی ہی کوئی نہیں، اور ہمہ وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے وہ گناہ کے دھیان میں رہتا ہے، گناہ میں رہتا ہے۔ فرمایا حضرت غوث پاک سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شقی بنا دیتا ہے، اس کو پھر بدبخت بنا دیا جاتا ہے۔ اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جتنی اب تک ہم نے گفتگو کی اس کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتا ہے، زندگی اس کی منشا اور مرضی کے مطابق گزارتا ہے، نماز کے وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، رزق حلال کما رہا ہے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، خوش خلقی اختیار کر رہا ہے، اس کے محبوب کی سنت کی مطابقت اور مطابقت کر رہا ہے، تو فرمایا اس کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ توجہ کرنا، اللہ اس سے، تو جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو اس پر پھر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اس پر پھر اپنی برکات کا نزول فرماتا ہے۔ فرمایا جب کسی بندے کی اطاعت اور فرما برداری کے باعث اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، تو فرمایا اس رحمت اور برکت کا صلہ، اجر اور جزا یہ ہے کہ صرف وہ ہی نہیں، نسل در نسل، نسل در نسل اللہ رب العزت اس کی اولادوں کو بھی سنوار دیتا ہے، سعادت مند بنا دیتا ہے، خوش بخت بنا دیتا ہے۔ میں نے جس طرح آپ کو تفصیل سے پیچھے سنایا، حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار سیدھی کی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، پانی نہیں پوچھا اور آپ دیواریں صحیح کرتے پھرنے۔ آپ نے فرمایا اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اگر نہ صحیح کرتا دیوار گر جاتی، یہ خزانہ لوگوں کے ہاتھ آ جاتا، بچے محروم ہو جاتے۔ اب یہ دیوار درست کر دی، خزانہ محفوظ ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہر کسی کے خزانوں کی حفاظت نہیں کرتا ہوں، ہر یتیم بچے کے مال کی حفاظت اور یتیموں کا اس طرح دھیان نہیں کرتا ہوں، ان بچوں کے خزانے اور مال کی اس لیے حفاظت کر رہا ہوں، اور ان بچوں کی حفاظت کی اللہ نے میرے اوپر اس لیے ڈیوٹی لگائی ہے، کان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا باپ، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا باپ نہیں، دادا بھی نہیں، پردادا بھی نہیں، 7ویں پشت میں کوئی خدا کا، اللہ کا ولی ہو گزرا تھا، جس کی صالحیت، جس کے تقوی، جس کی پرہیزگاری کا رب آج بھی حیا کرتے ہوئے نسل در نسل اولادوں کا بھی رب خیال کر رہا تھا۔ تقوی اختیار کرو لوگو، صالحیت اختیار کرو، نسل در نسل رب نواز دیتا ہے، نسلوں تک پھر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔
یہ آگے میں پورے تفصیل کے ساتھ پورا ایک جمعہ اس کے اوپر پڑھاؤں گا، کس کس گناہ پہ اللہ بندے پہ لعنت کرتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ اس پہ لعنت فرماتا ہے۔ گناہ کے باعث زنا پہ لگا ہوا ہے، سود خوری پہ لگا ہوا ہے، رشوت پہ لگا ہوا ہے، حرام خوری پہ لگا ہوا ہے، ملاوٹ دھوکہ دہی پہ لگا ہوا ہے، ہمہ وقت نماز کوئی نہیں پڑھتا، حضور علیہ السلام کی سنت مبارک پہ نہیں چلتا، ہر ساری زندگی گناہ میں گزر رہی ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے اللہ اس پہ لعنت فرماتا ہے۔ پھر اس لعنت کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لعنت کی وجہ سے پھر نسلوں تک وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کو محروم بدبخت بنا دیا جاتا ہے، اور یہ بدبختی، یہ محرومی، یہ بد نصیبی، یہ ناکامی، یہ نامرادی نسلوں تک پھر پیچھا نہیں چھوڑتی ہے۔ جس طرح ادھر فرمایا نا کہ رحمت نسلوں تک ہوتی رہتی ہے، سعادت مندی نسلوں تک جاری رہتی ہے، ایسے گناہ کے باعث بدبختی پھر نسلوں تک جاری رہتی ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے تو ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی ہے، جب ہماری مرضی ہے ہم اس کو اپنائیں نہ اپنائیں۔ پھر عزیزان محترم، پھر ہم نے پڑھا جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جن کے دل دماغ کے اندر گناہ بھرا ہوا ہے، گناہ کا خیال بھرا ہوا ہے، وساوس بھرے ہوئے ہیں، دل دماغ ہر وقت گناہ کے خیال سے، گناہ کے گن سے بھرا ہوا ہے، یہ ہم نے پورا جمعہ اس کے اوپر پڑھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں کو نور علم نہیں دیا جاتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا نور ہے علم، یہ میں پاک دلوں اور پاک ذہنوں میں اتارتا ہوں، پاک قلوب و اذہان میں اس کا نزول کرتا ہوں۔ تم گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے ہو، میں گندے دل اور دماغ میں اپنا نور علم کیوں ڈالتا ہوں؟ فرمایا جو بچے پڑھتے ہیں ساتھ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے والوں کو علم نہیں ملتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سینہ علم کے لیے کھل جائے، شرع صدر ملے، تو آپ تقوی اختیار کریں۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا تقوی اختیار کر، اللہ تجھے سب سے بڑا عالم بنا دے گا۔ اور پھر ہم نے پڑھا اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے منہ پھیرتا ہے، میری تاب فرمانی چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ذکر نہیں کرتا، میری حکم عدولی کرتا ہے، میں اس پر زندگی کا جامہ تنگ کر دیتا ہوں۔ اس پر زندگی پھر تنگ کر دی جاتی ہے۔ کیسے؟ بیماریاں گھیر لیتی ہیں، کیسے؟ تنگ دستیاں، فکر و فاقہ گھیر لیتا ہے، کیسے زندگی تنگ ہو جاتی ہے؟ بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، کیسے زندگی تنگ ہو جاتی؟ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جو بندہ صالحیت اختیار کرے، اللہ کی تاب فرمانی کرے، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور توکل کرتا ہے ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ گناہ گاروں کے لیے فرمایا زندگی تنگ کر دیتے ہیں، سارے راستے بند کر دیتے ہیں، اور متقین کے لیے فرمایا سارے راستے کھول دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر آپ دیکھیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ کرنا، اب یہ میسج آج کی گفتگو کا پیغام ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کسی قوم کے اندر خیانت ظاہر ہو جاتی ہے، اب ایمانداری کے ساتھ پورا جمعہ میں نے اس کے اوپر آپ کو پڑھ پڑھ کے ایک ایک چیز سنائی، اب ایمانداری اور دیانت ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ کوئی کسی عہدے منصب پہ بیٹھا ایمانداری سے اپنا کام نہیں کر رہا، جانا نہیں، جانا ہے تو کام نہیں کرنا، کرنا ہے تو رشوت سفارش کے بغیر نہیں کرنا، کوئی کاروبار کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، کم تول رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو فرمایا مگر من حیث القوم، زیادہ تر اکثریت کا یہ حال ہے کہ ہم بددیانت ہو گئے ہیں، ہمارے اندر دیانت داری نہیں رہی۔ مسلمانوں کا ملک ہے، آپ دیسی گھی لینے کے لیے چل پڑے آپ کو نہیں ملے گا، آپ شہد لینے کا ہر دکان پہ رکھا ہوا ہے مگر خالص نہیں ہوگا۔ تو بددیانتی کا یہ عالم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کسی قوم کے اندر خیانت ظاہر ہو جاتی ہے، جب کوئی قوم بددیانت ہو جاتی ہے،
اللہ اس قوم کے دل کے اندر رعب ڈال دیتا ہے۔ اب یہ پیغام ہے میرا، توجہ کرنا۔ فرمایا اللہ رب العزت ایسی قوم کے اندر سے جرأت ختم کر دیتا ہے، ہمت ختم ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا دلیری، جرأت، بہادری ختم ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ ایک اصول ذہن نشین کر لیں، بندہ جس قدر نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ اسی قدر نڈر ہوگا، وہ اسی قدر بہادر ہوگا، وہ اسی قدر دلیر اور جری ہوگا۔ جو جس قدر زیادہ گناہگار ہوگا اسی قدر بزدل ہوگا۔ نیکی، صالحیت، تقوی بندے کو بہادر بناتے ہیں۔ یہ اصول ہے۔ اللہ رب العزت کا خوف جس دل میں آ جائے اس دل میں پھر کسی اور کا خوف نہیں رہتا۔ یہ اللہ کے خوف کا کمال ہے۔ جس کے دل میں یہ داخل ہو جائے اس کے دل میں پھر کسی اور کا خوف نہیں رہتا۔ توجہ کریں کہ یہ چیز بے خوفی نصیب کیسے ہوتی ہے کہ بندہ کسی سے نہ ڈرے۔ حتیٰ کہ قرآن بیان کرتا ہے اور آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، ہر کوئی لرزہ بر اندام ہوگا، مگر کئی شخصیات ایسی ہوں گی، کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ پاک اپنے عرش کے سامنے نور کے ٹیلوں پہ بٹھائے گا، نوری لباس ان کو زیب تن کرے گا، نوری تاج ان کے سر کے اوپر سجائے گا، ان کے چہرے خوشی سے چمک رہے ہوں گے، ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا ہوگا مگر یہ مسکرا رہے ہوں گے۔ قرآن بیان کرتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ میں نے عرض کی باری تعالیٰ ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، ہر کوئی لرزہ بر اندام ہوگا، ان لوگوں کو کیوں خوف نہیں ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، یہ زندگی میں مجھ سے ڈرتے رہے، دنیاوی زندگی میں مجھ سے ڈرتے رہے، زندگی میری مرضی منشا کے عین مطابق گزاری، چونکہ یہ وہاں ڈرتے رہے اس لیے یہاں ان کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور حضور السلام نے باشگاہ فرمایا جو یہاں رب سے ڈرتا رہا اس کے لیے آگے ڈر نہیں، اس کے لیے آگے مسکراہٹیں ہیں، اس کے لیے آگے خوشیاں ہیں، لذتیں ہیں، راحتیں ہیں، کرم نوازیاں ہیں۔ اور جو یہاں نہ ڈرے، یہاں مسکراتے رہے، لذتوں میں رہے، شہوتوں میں رہے، ڈرے نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا آگے ان کے لیے کوئی راحت نہیں، آگے ان کے لیے کوئی لذت نہیں، آگے ان کے لیے ڈر ہے، خوف ہے، ہلاکت ہے۔ تو عزیزان محترم، اس جہان میں اس جہان میں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دل کے اندر جرأت پیدا ہو، آپ بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے ڈرے نہ، آپ کلمہ حق کہنے سے ذرا گھبرائے نہ، تو یہ چیز تقوی سے نصیب ہوتی ہے، یہ بات تقوی سے نصیب ہوتی ہے۔ آج پوری کی پوری قوم پس رہی ہے، غربت، بے روزگاری ہے، انتہا درجے کا ظلم ہے، مگر اس قدر بے حس ہم ہو گئے اور بزدل ہو گئے ہیں کہ آواز اٹھانے کی بھی سخت ختم ہو گئی ہے، جیسے وہ چاہتے ہیں کر رہے ہیں، ہم آگے سے ہلتے ہی نہیں۔ یہ سارا وبال ہمارے گناہوں کا ہے۔ میں اپنے علم اور تحقیق کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اگر قوم چاہتی ہے صرف ان کو ہی گالیاں نہ دیں، میں پہلے بتا آیا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بادشاہوں کے دل رب قدوس کے ہاتھ میں ہے، جب لوگ نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کو بندوں کے لیے سخت کر دیتا ہے، پھر لوگ روتے ہیں، کرلاتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، کوئی سنتا نہیں، مگر فرمایا جب میرے بندے میرے تابع فرمان ہو جاتے ہیں بادشاہوں کے دلوں کو میں نرم کر دیتا ہوں۔ تو میرا پیغام یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم سب کو اجتماعی طور پر اللہ کے حضور راجع ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ کے دور خلافت میں، دور حکومت میں جب کبھی زلزلہ آ جاتا آپ حکم فرماتے تمام شہروں کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئیں، بستیوں کے لوگ باہر نکل آئیں،
اور سارے نکل کر اجتماعی طور پر توبہ کریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، اور جن کو اللہ نے مال دیا اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو۔ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا اس لیے یہ زلزلہ آیا ہے۔ تو اب تو کبھی سیلاب آ رہے ہیں، کبھی زلزلے آ رہے ہیں، انتہا درجے کی بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، سارا کچھ آنے ہونے کے باوجود ہم رجوع نہیں کر رہے ہیں۔ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی دوستو ضرورت ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں۔ جس طرح جمعوں کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں لوگ، کام مسجدوں میں اکٹھے ہو کے 2 نفل جماعت کے ساتھ صلاۃ و توبہ پڑھیں تو اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا، ہمارے لیے نکلنے کے راستے پیدا کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت کے بندوں کے دل میں کیوں کسی کا خوف نہیں ہوتا؟ ایک اور بات بتا رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو کوئی میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے، عداوت رکھے، میں رب اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو جو رب کا دوست ہو، بھائی صاحب یہاں کسی کونسلر کا، کسی گورنر کا، کسی منسٹر کا کوئی دوست ہو جائے نا تو وہ نہیں مان کہتا تینوں پتہ نہیں میرا تعلق ہے، تو جنہ دے رب نہ تعلق ہو جائے، ہائے ہائے، جس کا مولا سے تعلق ہو جائے، جو خدا کے مقربین میں سے ہو جائے، جو اللہ کے محبین میں سے ہو جائے، جو خاصان خدا میں سے ہو جائے، وہ کیوں ڈرے؟ اور خود خدا پھر کہہ رہا ہے خبردار میرے دوست تنگ نہ کریں، اس کو اگر تو نے تنگ کیا تو سمجھ لے میرے ساتھ تو نے جنگ چھیڑ لی ہے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ حاصل کلام بات کہہ رہا ختم کر رہا ہوں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ اپنی تحقیق اور علم کی روشنی میں دعویٰ کیا کہ جب اللہ کا خوف دل میں آتا ہے کسی اور کا خوف نہیں رہتا، اور کہہ رہا ہوں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اگلی بات، وہ کسی سے نہیں ڈرتا مگر سارے اس سے ڈرتے ہیں۔ اگلا نقطہ کہہ رہا ہوں، اب حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت، شناسائی، عرفان مجھے حاصل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چونکہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اس لیے میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جب ڈر سب سے زیادہ تھا تو شان کا یہ عالم تھا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے، میری بارگاہ میں بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا طاقتور بھی آ رہا ہو، ابھی 2 مہینوں کی مسافت پہ ہوتا ہے، اس کے دل پہ میرا رب میرا رعب جاری کر دیتا ہے، میرا رب میرا اس کے دل کے اوپر میرا ڈر جاری کر دیتا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کی کتنی باتیں سنائیں، کتنا ڈرتے تھے اللہ سے، تنکا پکڑ لیتے اور کہتے کاش میں یہ ہوتا، کبھی کہتے میں گھاس ہوتا مجھے جانور کھا گئے ہوتے، کبھی فرماتے میں درخت ہوتا کاٹ دیا گیا ہوتا، جلا دیا گیا ہوتا، مجھے اللہ کے دربار میں حساب کے لیے پیش نہ ہونا پڑتا، کبھی فرماتے میں سیدنا ابوبکر صدیق کے سینے کا بھال ہی ہوتا۔ ہاں جی، اور اتنا روتے کہ رو رو کے ساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ خوف کا یہ عالم تھا، اور میں نے کہا جو خدا سے ڈرتا ہے اس سے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ شان کا یہ عالم تھا کہ خدا کی قسم کیسر و کسرا میں آپ کا نام لیا جاتا زلزلہ بپا ہو جاتا، شاہان کیسر و کسرا کے دل آپ کا نام سن کے دہل جاتے۔ شان کا یہ عالم تھا۔ آپ بازار میں آ رہے ہیں، ایک نوجوان آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، اس نے دیکھا سیدنا فاروق اعظم آ، جلدی سے اس نے بغل میں چھپائی، مگر اس کو پتہ چل گیا سرکار نے دیکھ لی ہے۔ وہ دل ہی دل میں راجے ہوا مولا آج عمر سے بچا لے، میں سچی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ یہ آپ کے خوف کی برکت اور کرامت تھی کہ اس کو سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ اور پھر کرامت پر کرامت یہ ہے کہ سچی توبہ تو نصیب ہوئی، جب آپ پاس آئے فرمایا نکال تیری بغل میں کیا ہے؟ اس کی زبان سے نکل گیا سرکار یہ سرکہ ہے۔ میں کھول کے دیکھا تو خدا کی قسم وہ شراب سرکے میں بدل گئی۔ ہاں جی، شان کا یہ عالم تھا کہ حکم دیا ہر کوئی مونچھیں پست رکھے، مگر آپ نے بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور ان کو باقاعدہ ایسے تا دیتے۔ ہاں جی، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہر کسی نے آپ کے حکم کے مطابق مونچھیں پست کر لی ہیں،
پست کر لی ہیں، مگر فاروق اعظم نے بڑی بڑی رکھی ہیں اور تاہ دیتے ہیں۔ حضور نے بلا لیا، فرمایا عمر حکم نہیں سنا؟ عرض کی آقا آپ کا حکم تو میں نے سنا ہے مگر میرا عذر سماعت فرما لیں۔ میں بتاؤ یا رسول اللہ، جب میں گلی میں آ رہا ہوتا ہوں اور آگے سے ابو جہل آ جائے، ابو لہب آ جائے، عتبہ عتیبہ آ جائے، جب میرے سامنے آتے ہیں اور میں اپنی مونچھوں کو پکڑ کے ایسے تاہ دیتا ہوں، خدا کی قسم ان کے دل دہل جاتے ہیں، وہ میرے ڈر سے گلی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ حضور نے میں ہر کسی کو حکم ہے مونچھیں پست رکھے، مگر عمر کو اجازت ہے بڑی رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جی، اگر ڈر کا یہ عالم تھا تو شان کا یہ عالم ہے کہ فرمایا عمر خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں جب تو گلی میں آ رہا ہوتا ہے تو شیطان تجھے دیکھ کے راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ سمجھے بات؟ تو یہ پیغام ہے، اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں تو ہمارے دل میں کسی کا ڈر نہ رہے، سمجھیں، اور ہر کوئی ڈرے کہ یہ خدا کے دوستوں میں سے ہے۔ اور اسی طرح جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے پھر کسی اور کی محبت نہیں رہتی۔ اور اگلی بات، جب اللہ کی محبت آ جائے کسی اور کی محبت نہیں رہتی۔ وہ خالق جس کی محبت سے بندے کا دل معمور ہو گیا ہے، پھر وہ اس نعمت سے بہرہ کرتا ہے کہ اس کی ساری مخلوق اس اللہ کے ولی سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ساری خلق خدا محبت کرے تو فرمایا تم اس کے محب بن جاؤ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اللہ سب کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے، مشرک بدعتی ہونے کے فتوے لگاتے ہیں، بھئی ہمارے اوپر اعتراض نہ کر، یہ محبت ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ محبوبان خدا کی محبوبان خدا کی محبت جو ہمارے دلوں کے اندر رچ بس گئی ہے، یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ محبت نازل کرنے والے مولا نے خود اپنے محبوبوں کی محبت ہمارے دل میں نازل کی ہے۔ اگر تجھے یہ نصیب نہیں ہوئی تو ہمارا کیا گناہ ہے؟ جس دل کو وہ اس قابل سمجھتا ہے اسی دل میں اپنے محبوبوں کی محبت ڈالتا ہے۔ سمجھے بات؟ تو عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن زید بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے ہوئے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ بھائی 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے یہ نہ پتہ چل جائے کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے۔ ان کو پھر خواب میں بتایا گیا کہ آپ کی پڑوسی میمونہ ہے، میری ایک بندی ہے، ولیہ ہے، اس کا نام میمونہ ہے، فلاں جگہ رہتی ہے۔ آپ اٹھے، لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی وہ تو پاگل ہے، دیوانی ہے، آپ نے اس سے کیا لینا؟ ہم نے اس کو ہی ملنا ہے۔ آپ اس کے پاس پہنچے تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہ نماز پڑھ رہی تھیں اور جنگل کے بھیڑیے اور شیر اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ آپ کھڑے رہے، جب اس نے سلام پھیرا تو سلام پھیرتے کہا السلام علیکم عبداللہ بن زید۔ آپ نے فرمایا آپ کو میرا نام کس نے بتایا ہے؟ وہ فرمانے لگی جس نے آپ کو ہمارا پتہ بتایا ہے اس نے آپ کا ہمیں نام بتا دیا ہے۔ ہاں جی۔ پھر انہوں نے کہا اچھا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا، دعا کرتا رہا۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھ لیا، مل لیا، اب آپ بھی جائیں اللہ کی یاد کریں، ہمیں بھی یاد کرنے دیں، کہیں اللہ غافلوں میں ہمارا نام نہ لکھ دے۔ میں چلا جاتا ہوں مگر اتنی تو بات بتا دو، یہ جنگل کے بھیڑیوں اور شیروں کی تیری بکریوں کے ساتھ صلح کب سے ہو گئی ہے؟ فرمایا اے عبداللہ جس دن سے ہم نے اس سے صلح کر لی ہے اس دن سے یہ شیروں اور بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ تو آپ اس کے ہو جائیں، وہ کہتا ہے کہ سارا کچھ میرا ہے، تو میرا ہو جا، سب تیرا ہو جائے، سب تیرا ہو جائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ماں میرے مصطفیٰ سے وفا کر کے دکھا، میرے حبیب کی تابع فرمانی کر کے دکھا، ہم تیرے ہو جائیں گے۔ ہاں جی، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فرمایا تو اس جہان کی بات کرتا ہے، ہم لوح بھی تجھے دے دیں گے، قلم بھی تجھے دے دیں گے، جو تیرا دل چاہے لکھ لینا، جو جی چاہے مٹا لینا۔ یہ حضرت سخی سلطان بہو نے نور الہدا میں لکھا ہے، درویش وہ ہوتا ہے جس کے تصرف کا عالم یہ ہو کہ لوح محفوظ آنکھوں کے سامنے ہو اور جو چاہے لکھ لے، جو چاہے مٹا دے۔ تو یہ پھر شان ملتی ہے جو خدا کے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا سبق ہے، انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔